تو رابطہ شیخ اس لیے اتنی ضروری ہے کہ آپ جب تک صحبت شیخ اختیار نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ سیکھ نہیں سکتے. آپ اس وقت تک سیکھ نہیں سکتے. کیونکہ جو کچھ آپ صحبت سے سیکھتے ہیں تو آپ گھر بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے. کہ ایک دفعہ آپ بیت ہو گئے آپ فارغ ہو گئے, اور فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے گھر میں بیٹھیں گے اور پیر صاحب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. زیادہ یہ ہوا کہ آپ نے پیر صاحب کی کوئی خدمت کر دی, سالانہ, ماہانہ یا 6 ماہی, ہے نا, یا کوئی مشکل پریشانی ہوئی تو کر دی. تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اگر کسی سالک کو سلوک کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس نے صحبت کو اختیار کرنا ہی کرنا ہے. اب اگر وہ شہر میں نہیں رہتا, شہر سے باہر ہے, تو وہ رابطے میں رہے. اب پہلے کے دور میں جب رابطہ نہیں ہوتا تھا تو اس زمانے میں خط و کتابت کا سلسلہ چلتا تھا, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تحریر کیے گئے. پھر اس کے بعد ہے مکتوبات معصومیہ, حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ تحریر کیے گئے. تو وہ سارے مکتوب ہیں کہ جو انہوں نے اپنے مریدین کو لکھے یا اپنے شیخ کو لکھے. کس لیے؟ رابطے میں رہنے کے لیے. اس زمانے میں رابطے کا ذریعہ ہی یہی تھا. اچھا, ہمارے بھی ایک زمانے میں رابطہ یہی تھا کہ اگر کبھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی اور گفتگو نہیں ڈائریکٹ کر پاتے تھے تو ہم خط لکھ دیا کرتے تھے, اور خط کے ساتھ ایک جوابی لفافہ اپنے ایڈریس کے ساتھ اس میں ڈال دیا کرتے تھے. تو اسی خط کے پیچھے انشد جو ہے وہ جواب لکھ کے جوابی لفافے کے اندر ڈال کے دے دیا کرتے تھے. وہ پوسٹ ہو کے واپس آ جایا کرتا تھا. تو اب رابطہ شیخ جو ہے وہ ضروری ہے. اب رابطہ شیخ میں اب یہ نہیں ہے کہ اب موبائل کی آسانی ہو گئی ہے تو اب ہر وقت جو ہے آپ موبائل فون کرتے رہے اور مرشد کو پریشان کرتے رہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس کے بھی اپنے معمولات ہیں, ہے نا. تو میں لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ وائس میسیج کر دیا کریں, کال نہ کریں, وائس میسیج کر کے چھوڑ دیں. اور میں اگر اس کو ریڈ نہیں کر رہا تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ریڈ میں اس وقت کرتا ہوں جب میں کام پہ بیٹھتا ہوں. اب اگر میں کام پہ نہیں بیٹھ رہا یا میں اس وقت دیکھ نہیں رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی اس جگہ نہیں ہوں یا ایسی جگہ نہیں ہوں کہ جہاں میں حساب کتاب لگا کے آپ کو جواب دے سکوں. اب جمعرات اور جمعے کی دن اور شب دونوں ہی امپورٹنس رکھتے ہیں. اب آپ اس دنوں میں بھی چاہیں کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دے دوں تو انتہائی معذرت کے ساتھ کہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے, کیونکہ میں بڑا فقیر آدمی ہوں, میرے پاس کوئی اسسٹنٹ موجود نہیں ہے. یہ تو مہربانی ہے ہمارے وسیم بھائی کی, ایک 1 مین آرمی ہے یہ کہ یہ ہماری ساری مدد کر دیتے ہیں. ادروائز ہمارے پاس کوئی سپورٹر ایز سچ نہیں ہے. تو جو کام کرنا ہوتا ہے اکیلے مجھے ہی کرنا ہوتا ہے. اب سائل جتنے بھی ہیں سوال کرنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خالی وہی ایک سوال کر رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اب یہاں جو میں کلینک کر رہا ہوتا ہوں اس میں بہت سے کریٹیکل کیسز میرے سامنے ہوتے ہیں. اب میں ہر ایک کو اپنا روٹین بتاتا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سارا دن شاید آرام کرتے ہیں, فارغ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا. تو بھائی صبح 11 بجے سے لے کے اور 2-2:30 بجے تک جو ہے وہ اتار یا کاٹ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اس میں اپوائنٹمنٹ دے کے بلاتا ہوں لوگوں کو, کیونکہ ایک دوسرے کے سامنے میں کام نہیں کرتا. میں حتیٰ کہ کسی پہ دم بھی نہیں کرتا یہاں بیٹھ کے. جو میرے مریض یہاں آتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنی کلینک میں بیٹھ کے کسی کے اوپر دم بھی نہیں کرتا.
تو وہ جو کام مجھے کرنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی میں اپوائنٹمنٹ دیتا ہوں. اور منڈے ٹیوزڈے وینسڈے یہ 3 دن جو ہوتے ہیں یہ مارننگ میں میرے اتار کے اور کاٹ کے ہوتے ہیں. اب اس میں کسی پہ سفلی ہے، یہ جنات ہیں، عملیات خطرناک کام ہے، کاٹ اسی کی کرتا ہوں کہ جو تعویذات سے جس پہ عمل نہیں ہو سکتا. اب میں اس میں بزی ہوں. اس سے جیسی فارغ ہوں، نماز پڑھوں، کھانا کھاؤں، اور اس کے بعد تھوڑی سی کمر سیدھی کروں، عصر کی اذان ہو جائے، عصر کے لیے تیار ہوں، اور پھر فوراً نماز پڑھ کے نیچے، اور پھر یہاں سے مریضوں سے فارغ ہو کے رات کو اوپر. اب بیچ میں میسیجوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، سلام جواب، کہ آپ نے جناب جواب نہیں دیا، کہ آپ ناراض ہیں، کیا یہ ہیں. اب میں کتنا ہر ایک کو شیڈول بتاؤں کہ بھائی میرا شیڈول یہ ہے اور میری مصروفیت یہ ہے، اور اس میں میرا کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے جو مجھے ہیلپ کرے. الحمدللہ جو ہمارے اور پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس تو اسسٹنٹس ہیں، وہ کام کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے رکھا ہوا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ معاملات پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بتانا تھا کہ آپ رابطہ شیخ کریں، شیخ سے رابطے میں رہیں جو باہر کے لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے وہ معاملات جو روحانی معاملات ہیں، اور روحانی معاملات میں بھی وہ معاملات کہ جو سیریس ہوں، وہ اپنے شیخ سے آپ شیئر ضرور کریں. اب چھوٹی چھوٹی سی باتیں کہ خواب دیکھ لیا، خواب میں یہ دیکھ لیا، خواب میں وہ دیکھ لیا، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی دیکھ لی، تو اب اس خواب کا مطلب کیا ہے یہ بتا دیجئے، اس خواب کا مطلب کیا ہے یہ بتا دیجئے. تو میرا آدھا دن تو خواب کی تعبیریں بتانے میں گزر جائے. تو پہلی بات اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ خواب جیسے بھی آپ دیکھیں آپ کے گمان پر ہوتے ہیں، ان کی تعبیریں آپ کے گمان پر ہوتی ہیں. اگر آپ کا گمان پازیٹیو ہوگا تو وہ پازیٹیو ہوں گے، دوسرا نیگیٹو ہوگا تو نیگیٹو ہوں گے. اچھا، پھر خواب کی امپورٹنس ان لوگوں کی لگتی ہے کہ جو انتہائی نیک اور پارسا لوگ ہوں، یعنی وہی کی ایک شکل ہے نا خواب کہ انبیاء کے لیے تھی، یا اولیاء یا صوفیاء کرام کے لیے ہے کہ ان کو اشارات میں لے جاتے ہیں. اب مجھ جیسے ناکارہ نکمے تو اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خواب کے اندر کچھ دکھایا جائے گا یا بتایا جائے گا. تو اب اس چھوٹی چھوٹی سی بات پہ پریشان ہونا کہ ہم نے یہ دیکھ لیا یا وہ دیکھ لیا، ہم نے سنا ہے یہ دیکھنے سے یہ ہو جاتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے. تو بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان نہ ہوا کریں کہ چھپکلیاں دیکھ لی یا کتے دیکھ لیے یا فلاں چیز دیکھ لی تو اب اس کا مطلب یقینی طور پر یہ ہے کہ میرے پیچھے کوئی لگ گیا. تو میں یہ بات 10 دفعہ بولتا ہوں کہ بھائی یہ سب باتیں کرنے سے پہلے تو اپنے اعمال دیکھ لیں. اگر تیرے اعمال روز کے معمولات صحیح ہیں، اب اگر وہ میرے مرید یا محبین یا معتقدین جنہوں نے میری اجازتوں سے ٹھیک چلے کیے ہوئے ہیں اور وہ مداحمت کے ساتھ روزانہ چیزیں پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد بھی ان کا ایمان یہ کمزور ہو کہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایسا تو نہیں کہ فلاں نے بندش کر دی ہو، تو پھر اپنا سر جو ہے نا دیوار سے مارنے کو چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان کا آج کیا حال ہو گیا ہے. کیوں کہ یوٹیوب کے اوپر ہی دیکھ دیکھ کے اتنی دکانیں کھل گئی ہیں کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ شاید جادو کرنے بیٹھ گیا ہے. جس طرح بھائی ہر شخص علاج نہیں کر سکتا، اسی طرح ہر شخص جادو نہیں کر سکتا. اٹس ناٹ اے ایزی جاب. اور میں شرطیہ بتا دوں کہ کراچی میں سوائے چند ایک کے کوئی نہیں بیٹھا ہوا ایسا جو جادو کر سکے. جادو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ سارے لوٹ مار کھسوٹنے والے بیٹھے ہوئے. اب وہ جناب اگر آپ کے گھر سے کوئی لیمو نکل آیا، 4 سوئیاں نکلے ہوئے، یا آپ کے گھر کوئی تعویذ بھی نکل آیا نا جس پہ 4 حروف لکھے ہوئے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اوہو یہ کسی نے کچھ کر دیا. تو یہ آپ کی ایمان کی کمزوری ہے اور کچھ نہیں ہے. ادروائز اگر آپ اپنے معمولات کر رہے ہیں
جو آپ کو بتائے گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کچھ بھی نہیں کرتا اور درود تنجینہ ہی 21 مرتبہ پڑھ لیتا ہے روزانہ، تو وہ اس کے لیے کافی ہے، بہترین حصار ہے۔ درود تنجینہ بہترین حصار ہے اگر وہ کچھ اور نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے آسان چیز اور نہیں بتا سکتا۔ اب سورہ فلق ناس ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں اور چلے کیے میں بعض ایسے ہیں جو حزب البحر بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ فلق و ناس بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ سورہ کوثر بھی پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر ایمان کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ جناب کوئی بندش یا رکاوٹ تو نہیں ہو گئی۔ اب اس کی معیشت کیا، اس کی مرضی کیا ہے، یہ نہیں سوچیں گے۔ اس نے تقدیر میں کیا لکھا ہے، یہ نہیں سوچیں گے۔ ذہن میں چھٹتے ہی کیا سوال آئے گا کہ بندش۔ جبکہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ کا ایمان جا سکتا ہے، آپ ایمان سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر یہ عقیدہ رکھ لیں اور اس بات پر کامل اور اکمل یقین کر لیں کہ سامنے والا بندش لگا دی، میں یہاں پر بیٹھ کے خدا کی قسم سارے دن نا یہ فتوے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں، نہیں فلاں نے بتایا تھا، اس نے کہا ہے کہ اولاد پر بندش ہے یا رزق پہ بندش ہے۔ اور بھائی رزق دینے والی ذات تو وہ ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، فاللہ خیر الرازقین۔